الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم انسانوں کو اس دنیا میں ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، ذمہ دار بنا کر پیدا کیا ہے، بے مقصد پیدا نہیں فرمایا اور ذمہ داریوں سے آزاد کر کے بھی پیدا نہیں کیا. یہ دنیا کی زندگی اللہ تبارک و تعالی کی نعمت ہے اور اس کا سرمایہ ہماری عمریں ہیں، یہ ہمارے دن اور رات، یہ ہماری منٹیں اور ہمارے گھنٹے، یہ ہمارے ہفتے اور یہ ہمارے مہینے، یہی سب ہماری زندگی کا حاصل ہے. یا ابن آدم انما انت ایام. حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں انسان تیری حقیقت سوائے چند دنوں کے اور کچھ نہیں. جب ایک دن گزرتا ہے تو تمہاری زندگی کا اتنا حصہ کم ہو جاتا ہے. اور احادیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن کسی انسان کے قدم میدان محشر میں ہٹ نہیں سکیں گے جب تک 5 چیزوں کے بارے میں اس سے سوال نہ کیا جائے. ان میں سے 2 چیزیں، ایک فرمایا زندگی کے بارے میں کہ اس کو کہاں ختم کیا، اور ایک جوانی کے بارے میں کہ اس کو کہاں پرانا کیا. تو انسان کی زندگی کے اوقات اور ٹائم سے متعلق 2 سوال ہوں گے کہ پوری زندگی کے اوقات کہاں گزارے، اور خصوصاً اس میں جو پرائم ٹائم تھا، جو جوانی کا زمانہ تھا، وہ کہاں گزارا. یہ ہمارا سرمایہ ہے. سرمایہ انسان جہاں لگاتا ہے، جہاں انویسٹ کرتا ہے، ایسی جگہ سے اس کو نفع ملتا ہے. اگر صحیح جگہ پر اپنا سرمایہ کسی انسان نے لگایا تو بہت زیادہ نفع کے ساتھ لوٹ کر آئے گا، اور اگر غلط جگہ کسی انسان نے اپنا سرمایہ لگا دیا تو بڑا نقصان لے کر آئے گا. نفع تو کیا ملتا، یہ سرمایہ اور پونجی بھی ختم ہو جائے. تو یہ دن رات اور یہ اوقات اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے امانت ہے. اس کو کیسے استعمال کیا جائے، کن کاموں میں استعمال کیا جائے، جس کی اللہ تعالیٰ نے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی اور ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہم اس دنیا میں آخرت کی تیاری کے لیے آئے. تو انسان اپنی زندگی کے اوقات کو آخرت کی تیاری میں لگائے، اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں لگائے، یا دنیا کی جو ضرورتیں ہیں انسان کی اس میں صحیح نیت کے ساتھ لگائے تو وہ بھی دین اور آخرت بن جاتی. مثال کے طور پر روزی کمانے کے لیے انسان دن میں 6-8 گھنٹے کام کرتا ہے تو یہ انسان کی ضرورت ہے، اور یہ حلال روزی طلب کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہے.
تو یہ 6-8 گھنٹے جو محنت کر رہا ہے، جو کام کر رہا ہے، یہ دنیا نہیں ہے، یہ دین ہے۔ تو انسان اپنے اوقات کو یا تو دنیا کے اچھے کاموں میں لگائے یا دین کے اور آخرت کے کاموں میں لگائے۔ کوئی انسان ایسا کام کرے جس میں دین کا بھی کوئی فائدہ نہیں، دنیا کا بھی کوئی فائدہ نہیں، نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ، ایسے کاموں کو لغو، بیکار، بے فائدہ اور بیہودہ کام کہتے ہیں۔ یا وہ کام ایسا ہو جس میں آخرت کا نقصان ہے، وہ بھی لغو اور بیکار کام ہے۔ تو جس میں دین کا فائدہ ہو، آخرت کا فائدہ ہو، وہ کام کرے۔ جس میں دنیا کا ایسا فائدہ ہو جس سے آخرت کا کوئی نقصان نہ ہوتا، ایسا دنیا کا کام کرنا یہ بھی صحیح ہے۔ کچھ کام ایسے ہیں جس کا دین میں بھی فائدہ اور دنیا میں بھی فائدہ ہے، تو ایسے کام بھی کریں۔ لیکن ایسے کام جس میں آخرت کا نقصان ہو، ویسا کام نہیں کر سکتے، چاہے دنیاوی اعتبار سے اس میں فائدہ نظر آتا، یا وہ کام جس میں دنیا کا تو فائدہ ہے لیکن آخرت کا نقصان ہے، وہ بھی نہیں کر سکتے۔ اور کچھ کام ایسے ہیں جس میں نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ، ایسے کاموں کو بھی چھوڑنا یہ انسان کے اسلام کا حسن ہے، جبکہ اس میں کوئی گناہ نہ ہو، اور اگر گناہ بھی ہو تب تو اس کو چھوڑنا فرض ہے۔ اب ہم اپنی زندگی کو دیکھیں کہ آج کل ہم کیا کر رہے ہیں۔ ایک عجیب ماحول پوری دنیا میں بنایا گیا ہے، خصوصاً ہمارے بر صغیر میں، انڈیا پاکستان میں ایک عجیب ماحول تیار کیا گیا ہے۔ ہر چھوٹے بڑے کے دماغ پر ایک دھن سوار ہے۔ اخبارات دیکھو تو وہی نظر آتا ہے، موبائل اٹھاؤ تو وہی نظر آتا ہے، ایڈورٹائز دیکھو تو وہی چیز نظر آتی ہے، بار بار میسج کے ذریعے سے ہمیں اس کی طرف رغبت دلائی جا رہی ہے۔ اور ایک ایسا کھیل تماشا کھڑا کیا گیا ہے جس میں دنیا کے کروڑوں عقل مند لوگ اپنا قیمتی سونے چاندی سے قیمتی وقت بیکار کر رہے ہیں۔ یہ IPL کیا ہے؟ یہ جو کھیل رچایا گیا ہے، چند لوگ ہوتے ہیں جو پوری دنیا کے انسانوں کو بے وقوف بناتے ہیں۔ جو کھیلنے والے ہیں وہ تو کروڑوں روپے کما رہے ہیں، اگرچہ حرام کے ہیں لیکن کروڑوں کما رہے ہیں، دیکھنے والوں کو کیا مل رہا ہے؟ لیکن ہمارے گھنٹے ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر گزر رہے ہیں، گھنٹوں کے گھنٹے دیکھنے میں مشغول ہیں۔ بعض مرتبہ تو ایسا ماحول دیکھ کر انسان کو تعجب ہوتا ہے کہ کیا ہوا۔ ابھی چند دن پہلے ایک ہوٹل میں جانا ہوا، وہاں باہر بہت بڑی اسکرین لگی تھی اور کچھ لوگ دیکھ رہے تھے۔ اچانک بہت زور سے آواز آئی، میں حیران ہوا کہ کیا ہوا، تو دیکھا کہ وہاں کوئی آؤٹ ہوا یا کچھ ہوا تھا۔ ایسے اچھے خاصے عقل مند لوگ ایسے بے وقوف کی طرح چلاتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ایک مسلمان جس کو اللہ تعالیٰ نے بامقصد زندگی لے کر بھیجا ہے، وہ ایسا بیہودہ کام، بے فائدہ کام جس میں نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ، اس میں اپنے گھنٹے ضائع کر رہا ہے۔ دیکھنے کے بعد پھر بحث و مباحثہ چلتا ہے، وہ الگ کہ اس نے یوں کیا اور اس نے یوں کیا، اس کو یوں کھیلنا چاہیے تھا اور اس کو یوں بال ڈالنا چاہیے تھا۔ جیسے سب سے بڑا مینیجر تو وہی ہے، یہاں بیٹھے بیٹھے سب گائیڈ دے رہا ہے کہ ایسا کرنا چاہیے ویسا کرنا چاہیے، اور اپنے گھنٹے اس پر مسلمان ضائع کر رہا ہے۔ حالانکہ اس کے دنیاوی نقصانات اپنی جگہ، دینی نقصانات اپنی جگہ، آخرت کے نقصانات اپنی جگہ۔ ہم میں سے کون نہیں جانتا کہ کرکٹ اب کھیل نہیں رہا ہے، اب وہ جوا بن گیا ہے۔ آخر یہ کرکٹروں کی جو کروڑوں روپے میں بولیاں لگائی جاتی ہے، کیا اس پر اتنی کمائی ہوتی ہے؟ کیا ہم نہیں جانتے کہ یہ سب فکسنگ پہلے سے ہوتا ہے اور اس پر کتنا بڑا جوا اور سٹا کھیلا جاتا ہے؟ جانتے ہوئے ایک حرام کام کی طرف اپنے آپ کو لے جانا، مسلمان کا ضمیر اور اس کا ایمان اس کو گوارا نہیں کر سکتا۔ پھر اس کے پیچھے نمازیں چھوٹ رہی ہے، اللہ کا اتنا اہم فریضہ، لیکن آخری اوور چل رہے، کیسے جائے؟ چھوٹ جائے گا۔ اور اگر چھوڑ کر کبھی آ بھی گیا تو نماز اس کی کرکٹ بنی ہوئی ہے۔
جو کھیلتے ہیں اور دیکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ دیکھنے کے بعد انسان کے دماغ سے وہ مناظر نکلتے نہیں ہیں. بچپن کے دیکھے ہوئے مناظر ابھی تک ہمارے دماغ میں. تو پوری نماز اس کی کرکٹ بن جاتی ہے. بہت سے بچوں کو اور جوانوں کو دیکھا ہوگا راستے پہ چلتے چلتے گیند ڈالتے, سٹائل مار رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ دماغ کے اوپر اس کا اس قدر گہرا اثر ہے کہ اس کو کچھ پتا نہیں کہ لوگ مجھے دیکھ رہے اور میں کیا کر رہا ہوں. علماء نے اس کے حرام ہونے کا فتویٰ دیا ہے کہ جس کھیل سے لوگوں کا دینی نقصان اپنی جگہ, دنیاوی نقصان اپنی جگہ, اپنے بیوی بچوں کو وقت نہیں دے رہا ہے اور کرکٹ دیکھنے کے لیے گھنٹے نکال رہا ہے. کاروبار کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہے اور کرکٹ کے لیے گھنٹے نکال رہا ہے. معاشی نقصان اپنی جگہ. جس دن کوئی خاص میچ ہوتی ہے بازار سنسان ہو جاتے ہیں, لوگوں کی دکانوں پر گاہک نظر نہیں آتے. کیوں؟ آج تو میچ ہے, جیسے وہ کھلانے آنے والے ہوں. اور پھر باقاعدہ جمع ہو کر آپس میں ایک دوسری ٹیم کی فیور کرنا, اور اس کے ساتھ پھر جھگڑے. محلوں میں کتنی مرتبہ جھگڑے ہو جاتے ہیں, کتنی مرتبہ قومی فسادات ہو جاتے ہیں. کیا فائدہ ہے اس سے؟ کیا لگتے وہ ہمارے؟ نہ دین میں کوئی کام آنے والا ہے, نہ دنیا میں کام آنے والا ہے. اور اپنا آئیڈیل ہمارے نوجوانوں نے ان کرکٹروں کو بنایا ہے, چہرہ ان کے جیسا, کپڑے ان کے جیسے, جیسے ان کے اوپر کوئی آسمان سے وحی اتری ہو اور وہ کوئی بڑی مقدس ہستیاں ہوں. میرے عزیزو, میرے دوستو, اللہ کے واسطے اپنی ان قیمتی اوقات کو, ان 2 گھنٹوں میں, 24 گھنٹے میں انسان کے پاس 2 رکوع پڑھنے کا وقت نہیں ہے قرآن کی تلاوت میں, اور 2 گھنٹے تک اور 3 گھنٹے تک پتہ نہیں کتنا وقت لگتا ہے. وہ ٹی وی پر بیٹھ کر دیکھنے کے لیے اس کے پاس وقت ہے, نمازوں کے لیے وقت نہیں ہے, ذکر کے لیے وقت نہیں ہے, دعا کے لیے وقت نہیں ہے, اور ان سب کاموں کے لیے وقت موجود ہے. اللہ کے واسطے اس کی برائیاں بے شمار ہیں, اور علماء نے اس کے حرام ہونے کا فتویٰ دیا ہے بہت ذمہ داری کے ساتھ. جمعہ کے وقت منبر نبوی پر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ علماء نے اس کے حرام ہونے کا فتویٰ دیا ہے. یہ جاننے کے بعد بھی جو آدمی اس کو دیکھنے میں لگتا ہے, جو آدمی اس میں انٹرسٹ رکھتا ہے, وہ ایک حرام کام میں انٹرسٹ رکھنے والا ہے. وہ 11 دونے 22 جو ہوتے ہیں, وہ 22 کروڑ نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہوتے ہیں. اور اس سے یہی کیا نقصانات کم تھے کہ اس سے آگے بڑھ کر اب یہ جوا وہاں سے نکل کر ایک ایک محلے میں, اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے مسلمانوں کے محلوں میں داخل ہو چکا. اور حکومتوں نے اب جوئے کو باقاعدہ اجازت دے دی. پہلے جوئے کھیلتے ہوئے پکڑے جاتے تھے تو باقاعدہ اخبارات میں نام آتا تھا کہ اتنے لوگ جوا کھیلتے ہوئے پکڑے گئے, اتنے لوگ سٹے میں پکڑے گئے. بہت سے کرکٹروں کو پہلے سزائیں ہوئی, لیکن اب باقاعدہ حکومت کی طرف سے اجازت ہے. موبائل میں اپلیکیشنز بنی ہوئی ہے, کوئی ڈریم 11 ہے, کوئی مائی 11 ہے, پتہ نہیں کتنی اپلیکیشنیں ہیں, جو چھوٹے چھوٹے بچے ماں باپ کو بتا بھی نہیں ہے کہ ان کا 12 سال کا بچہ, ان کا 13 سال کا بچہ موبائل پہ جوئے کھیل رہا ہے, جس کے بارے میں قرآن مجید نے کیا عجیب بات بیان فرمائی. یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس. اے ایمان والو, شراب, جوا اور جو بت بنانے کے لیے پتھر رکھے جاتے جس پر بت نصب کیے جاتے, اور وہ پانسے کے تیر جو ان کے یہاں ایک خاص طریقہ تھا جوا کھیلنے کا, یہ سب رجسن, گندگی ہے, ناپاک چیزیں ہیں. من عمل الشیطان, یہ شیطان کا کام ہے. فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. قرآن کہتا ہے ان سب چیزوں سے بچو, شراب سے بھی بچو, جوئے سے بھی بچو, اور پتھر کے بتوں کی پوجا کرنے سے بھی بچو, اور اس طرح تیر نکال کر اپنے حصے متعین کرنے سے بھی بچو. لعلکم تفلحون, تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ.
اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان چیزوں میں پڑو گے، شراب میں، جوؤں میں، شرک میں، تو کامیاب نہیں ہوں گے بلکہ ناکام ہوں گے۔ پھر آگے فرمایا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ اس شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض پیدا کرے، جھگڑے پیدا کرے۔ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اور وہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ تمہیں اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے، نمازوں سے روک دے۔ پھر آگے فرمایا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، ہم نے تمہیں بتا دیا کہ یہ چیزیں تمہیں ناکامی کی طرف لے جائے گی، جھگڑے کی طرف، دشمنی کی طرف اور اللہ سے دور کرنے والی ہے، یہ سب سن لیا، اب تم رکو گے کہ نہیں؟ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ نے کہا انتہینا انتہینا، ہم باز آ گئے بس۔ کس قدر سختی کے ساتھ قرآن مجید اس جوئے کو بیان کر رہا ہے۔ اب بچہ بچہ جوا کھیل رہا ہے، روزانہ ہر ایک کے فون میں میسج آ رہے ہیں، اور یہ ایزی منی کے چکر میں لوگ کنگال ہو رہے ہیں۔ یاد رکھیے، اگر یہ حرام کے طریقے سے آپ کروڑ پتی بھی بن گئے اور آپ نے بہت پیسہ بھی کما لیا، یہ پیسے نہیں ہے بلکہ آپ اپنے پیٹ میں آگ ڈال رہے ہیں، آگ۔ اس حرام کے مال کا وبال کبھی کینسر کی صورت میں ظاہر ہوگا، کبھی اور بڑی بیماریوں کی صورت میں ظاہر ہوگا، بچے اپاہج پیدا ہوں گے، بچے معذور پیدا ہوں گے، نسلیں تباہ ہو جائے گی۔ یہ ظاہر میں اچھا دکھتا ہے، اس کو قرآن نے میسر کا آسانی سے حاصل ہونے والا مال ہے، کچھ کرنا نہیں ہے، بس ایک کونے میں بیٹھ کر کھیلتے رہو۔ چند پلیئر سلیکٹ کر لیے کہ یہ میرا پلیئر ہے، میری 11 یہ ہو گئی، یہ میرے 11 پلیئر ہو گئے، اب یہ 1 رن مارے گا تو اس پر مجھے اتنے ملیں گے، یہ 1 وکٹ لے گا تو اس پر مجھے اتنے ملیں گے، اور نہیں مارے گا تو اپنے جائیں گے۔ جوا اسی کو کہتے ہیں جس میں خطرہ ہو، مار آ بھی سکتا ہے اور جا بھی سکتا ہے۔ علماء نے صراحتاً اس کرکٹ پر کھیلے جانے والے اس طرح کے معاملات کو جوئے میں داخل کیا ہے، جوئے کی تمام شرطیں اس میں پائی جاتی ہیں۔ کیا ہمیں یہ بھی پتہ نہیں ہے، محلے میں جوان چند بیٹھ جاتے ہیں ایک ایک چوراہے پر، اور وہاں بیٹھ کر جوا کھیلا جا رہا ہے۔ اب دھیرے دھیرے اس کی حرمت اور اس کی برائی دلوں سے نکلتی چلی جا رہی ہے۔ یہ سب سے بڑا فتنہ ہے کہ انسان حرام کو حرام نہ سمجھے۔ شریعت نے جس چیز کو حرام کیا ہے، اگر کوئی انسان اس کو حرام نہیں سمجھتا، علماء فرماتے وہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے، اسلام سے نکل کر کفر میں چلا جاتا ہے۔ اور اس کے نقصانات کیا ہے؟ ایک مرتبہ ہارا تو پھر اور آگے بڑھتا ہے۔ مشہور ہے ہرر جگالی بمرون میں، وہ دوبارہ اپنا پیسہ وصول کرنے کے لیے اور کھیلتا ہے، پھر اور کھیلتا ہے، یہاں تک کہ ایسا حال ہو جاتا ہے کہ وہ کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتا۔ میں خود اپنی ذاتی طور پر اپنے اس شہر کے کتنے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو اس کرکٹ کے جوئے اور سٹے میں لاکھوں روپے کے مقروض ہو گئے، روزانہ سوچ رہے ہیں کہ آج خودکشی کر کے مر جاؤں، کل آپگھات کر کے مر جاؤں۔ حال اس قدر برا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ کے واسطے محنت کر کے اللہ جو روزی دے اس کے اوپر اکتفا کرو، اس پر راضی رہو۔ یہ پیسہ کوئی کام آنے والا نہیں ہے، یہ لالچ کو اور بڑھائے گا اور اتنا بڑھائے گا کہ آپ کے پاس کتنے ہی پیسے آ جائے لیکن آپ کا پیٹ بھرنے والا نہیں۔ دیکھ لیجئے جوہریوں کا حال کیا ہے، جو بڑے بڑے لوگ کھیل رہے ہیں کروڑوں میں، ابجوں میں، اب دھیرے دھیرے ہمارے ایک ایک گھر میں یہ چیز آ رہی ہے، ایک ایک جوان کے ہاتھوں میں آ گئی ہے۔ یہ امتحان ہے اللہ کی طرف سے۔ پہلے تو جوا کھیلنے کے لیے کسی کلب میں جانا پڑتا تھا، آدمی ذرا ڈرتا تھا کہ لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے۔ اب یہ امتحان کا دور ہے، کسی کو پتہ چلنے والا نہیں ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، کون کس کے فون میں کھیل رہا ہے، کسی کو پتہ نہیں چلتا ہے، لیکن اللہ دیکھ رہا ہے۔ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ، یہ گناہ کے مواقع مل جانا یہ اللہ کی طرف سے امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون بن دیکھے اللہ سے ڈرتا ہے۔
اس لیے اگر کسی کو یہ عادت ہے اللہ کے واسطے جمعہ کے دن اللہ کے گھر میں بیٹھ کر سچی پکی توبہ کریں کہ آئندہ ہم یہ کام نہیں کریں گے، آج تک جو کمایا ہے اللہ کے لیے اس کو صدقہ کر دیں، ایسا مال اپنے پیٹ میں نہ ڈالے۔ حدیث شریف میں ہے ایو لحم نبت من حرام فالنار اولا بہ، جسم کا جو گوشت کا حصہ حرام مال سے پروان چڑھتا ہے، حرام مال سے تیار ہوتا ہے، جہنم کی آگ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ یعنی پھر اعمال کی ایسے ہی برے اعمال کی طرف لے جائے گی وہ روزی آپ کو، اور آپ جہنم کے مستحق بنیں گے۔ کہ آپ چاہتے ہیں کہ دنیا کے تھوڑے فائدے کے لیے اپنے آپ کو جہنم کا مستحق بنا دیا جائے؟ معاشرہ تباہی کی طرف جا رہا ہے، سماج کا حال بگڑ رہا ہے۔ جب سب لوگ اس طرح کے ایزی منی میں آ جائیں گے، سب جوئے کھیل کے اپنا گھر چلانے والے بن جائیں گے، بازار کون چلائے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی چیز ویسے ہی حرام نہیں کی ہے، اس لیے سچے دل سے اللہ کے سامنے توبہ کریں، اس جوئے سے اپنے آپ کو بچائیں، ہر طرح کا جوا اور اس کرکٹ کے کھیل سے اپنے اوقات کو بچائیں۔ اللہ نے یہ قیمتی زندگی دی ہے، ان 2 ٹکے کے انسانوں کے پیچھے کبھی اللہ کے واسطے برباد مت کیجیے۔ آپ تڑپ رہے ہوں گے اور وہ دیکھ رہے ہوں گے 1 روپیہ کوئی آپ کو دینے والا نہیں ہے، جس کی محبت میں آپ دم بھرتے ہیں، جس کے جیسا ٹی شرٹ خریدنے کے لیے آپ پیسے خرچ کرتے ہیں، جس کی جیسی داڑھی بنانے کے لیے آپ اپنے پیسے خرچ کرتے ہیں، وہ تو آپ کو دیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ ایسوں کے پیچھے کیوں اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں؟ ارے محبت کرنی ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیجئے، جنہوں نے رات کی تنہائی میں ہمارے لیے آنسو بہائے، جنہوں نے 1450 سال پہلے ہمیں نہیں بھلایا اور وہ قیامت کے دن بھی نہیں بھلائیں گے، جو ہمارے خیرخواہ تھے۔ صحابہ سے محبت کیجئے، اللہ کے نیک بندوں سے محبت کیجئے، ان کی محبت آپ کو دنیا میں بھی کام آئے گی اور آخرت میں بھی کام آئے گی۔ ان 2 ٹکے کے کافروں کے پیچھے، اور اگر ان میں کوئی مسلمان بھی ہے تو وہ کوئی اچھا کام نہیں کر رہا ہے، علانیہ طور پر فسق کا کام کرنے والا ہے، چاہے اس کے چہرے پر داڑھی ہو، چاہے وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہو، چاہے وہ کچھ بھی کرتا ہو۔ بہت سے ہمارے نوجوان یہ سمجھتے ہیں فلاں تو 5 وقت کا نمازی ہے، تو 5 وقت کا نمازی ہے تو کیا ہوا؟ حرام کام تو خود کر رہا ہے۔ یہ تو دارو کے ایڈورٹائز نہیں لیتا تو بھلے نہ لیتا ہو، لیکن یہ کام بھی تو حرام ہے، جس پر کھلم کھلا جوا کھیلا جا رہا ہے، اور اس کے لیے محبت کرتے کہ مسلمان ہیں اس لیے ہم تو محبت کرتے۔ اللہ کے واسطے ان چیزوں کو سمجھیے، اپنے قیمتی مال کو اور اپنے قیمتی وقت کو ان چیزوں کے پیچھے ضائع کرنے سے بچائیے، دنیا آخرت کے کوئی نفع کے اور فائدے کے کام کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں ان سب چیزوں کا جواب دینا ہے۔ اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، ہمارے پورے معاشرے کی اللہ تعالیٰ اس برائی سے حفاظت فرمائے، ہمارے جوانوں کی، ہمارے بوڑھوں کی حفاظت فرمائے۔ بہت سے ہمارے ضعیف سفید بال والے مسجد میں آ کر وضو خانے پر میچ کا چرچا کر رہے ہیں، اللہ کے گھر میں آ کر فکر اسی بات کی ہے، کم از کم اللہ کے گھروں کو تو اس سے پاک رکھیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔